میں عرض کرتا ہوں، ولی بننے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لے۔ فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح اللہ کی رضا کو بنائے، کیونکہ جب تک کسی شے کو ہم اپنی ترجیح نہیں بناتے تب تک اس کے لیے قربانی نہیں دیتے، تب تک اس کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ جب ترجیح بنا لیتے ہیں تو وہ شے ہمارے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارے دل پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے، ہماری سوچ پہ سوار ہو جاتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے متعلق سوچنے میں گزرتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے اور اس کے دل و دماغ میں کاروبار 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 کاروبار، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش ہوگی کہ تہجد ادھر ہی آگے بڑھے، اس کی کوشش ہوگی کہ آخری دکان اسی کی بند ہو، اس کی کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر کو داڑھ دکھانے جائے تو ڈاکٹر کو بھی اپنا کسٹمر ہی بنا کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار سوار ہے اس پہ۔ تو جس کے دل و دماغ پہ کاروبار ہوتا ہے وہ ٹرین میں سفر کرے، وہ جہاز میں سفر کرے، وہ بس میں سفر کرے، وہ کسی شادی میں جائے تو وہاں پر بھی دو چار کو تو اپنا گاہک بنا ہی لیتا ہے، کیونکہ کاروبار اس کے سر پہ سوار ہے، کاروبار اس کی ترجیح ہے۔ تو ولایت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنی ترجیح بنا لیا جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں عراق کے ویرانوں میں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آتا تھا کہ بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، کھانے کو ایک لقمہ نہ ملتا تھا، کھانے کو ایک لقمہ نہ ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے، کھانے کے کچھ نہیں ملا، ایک لقمہ بھی گلے سے نہ اترا۔ تو میں کسی نہر کے پاس گیا کہ وہاں پر جو سبزی فروش ہیں یہ اپنی سبزی دھوتے ہیں، تو سبزی جب دھوئی جاتی ہے تو گلی سڑے جو دانے ہوتے ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں، جو پتے وغیرہ سبزیوں کے ہیں وہ سائڈ میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو میں وہاں گیا کہ تاکہ وہ تھوڑے سے مل جائیں گے تو چلے میں پتے ہی کھا لوں گا، وہ گلی سڑی سبزی کھا لوں گا۔ فرماتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا پہلے ہی بہت سے درویش وہاں پر موجود تھے، کئی اولیاء، کئی درویش پہلے سے موجود تھے کہ جو وہ پتے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ فرمایا کہ میرے دل میں گوارا نہ کیا کہ میں ان سے یہ پتے لے لوں، میں نے وہ پڑے ہوئے پتے بھی ان پر ایثار کر دیے۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود حاجت ہو لیکن اپنی جان پہ دوسروں کو ایثار کر دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہلی ترجیح بنانا۔ تو خدا کا دوست بننا ہے اور خدا کو اپنا دوست بنانا ہے، تو ادھر سے تو کوئی احتیاج نہیں ہے، احتیاج اس طرف ہے، تو لہذا اس کی ماننی پڑے گی، اس کے کہنے پہ چلنا پڑے گا اور اس کے منع کرنے پہ رکنا پڑے گا اور اس کی پسند کا خیال کرنا پڑے گا اور اس کی ناپسند سے بچنا پڑے گا۔ تو جب ولی اسی پسند اور ناپسند کے راستے پہ چلتا ہے، خدا کو نمازیں پسند، ولی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے خدا کو قرآن پڑھنا پسند تو وہ اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ بعض اوقات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے پورے قرآن کی تلاوت مکمل کر دیتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے خدا کو اپنا ذکر کرنا بڑا پسند ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ خدا کو روزے رکھنا بندے کا پسند ہے تو ساری زندگی اس کے روزے میں گزر جاتی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کو خیر خواہی اور عفو درگزر پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو گالیاں دیتا پیچھے چلا آ رہا ہے، وہ اپنے محلے کے قریب جا کے کہتا ہے کہ بھائی آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے، جو گالیاں دینی ادھر ہی دے دو، آگے جا کے دو گے تو کہیں میرا کوئی ماننے والا تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ولی یوں بنتے ہیں کہ خدا کی محبت اور خدا کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں، اور جب اس میں عرصہ گزر جاتا ہے
جب اس میں عرصہ گزر جاتا ہے کہ اپنی چاہت کو خدا کی مرضی پہ قربان کر دیا، اپنی خواہش کو خدا کے حکم پہ قربان کر دیا، اپنے نفس کے شدید اشتیاق کو خدا کی ممانعت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جب مسلسل ایسا کرتے ہیں تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب رب اس بندے سے فرماتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے، اب جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ اب رب فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اب رب اس کو فرماتا ہے لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ رب فرماتا ہے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے، نفلی عبادتیں کرتے کرتے، نفلی روزے رکھ کے، نفلی صدقے کر کے، تلاوت قرآن کر کے، میرا ذکر کر کے، نیکی کے کام کر کے، تقوی کو اختیار کر کے، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے، بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں بندے کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمیشہ خدا کی مانی تھی، جس نے ہمیشہ خدا کی بات پہ عمل کیا تھا۔ اب رب فرماتا ہے کہ اب اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، یہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کروں گا۔ بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کو مانے نہ مانے، دنیا ان کو دھتکار دے، ظاہری اعتبار سے ان کی حیثیت اچھی نہ بھی ہو، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے بدن پہ غبار پڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے بارے میں قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، ان کی زبان سے نکلے کو خدا پورا کر دیتا ہے، جو وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو خدا کی مان، اس کی ہر بات مان، اس کی ہر بات مان، اپنے آپ کو اس کی رضا میں فنا کر دے، پھر وہ مقام آئے گا کہ خدا تیری زبان کو بھی کن کی زبان بنا دے گا، پھر جو تیری زبان سے نکلے گا وہ مولا اس کو پورا کر دے گا۔ تو یہ اولیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اس راہ محبت پہ، اس راہ معرفت پہ، اس راہ عمل پہ، اس راہ سنت پہ، اس راہ شریعت پہ، اس راہ طریقت پہ، اس راہ صلاۃ پہ، اس راہ صالحات پہ چل کر اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور جب وہ دوست بن جاتے ہیں تو پھر رب ان کو بشارتیں دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے تھے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی بشارت ہے۔ تو اولیاء کرام کا یہ جتنا تذکرہ ہے اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد رب نے بیان فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، یہ جو میری راہ پہ چلنے والے ہیں، جو میرے قرب کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، جو میری طرف توبہ، انابت اور رجوع کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اے لوگو تم بھی ان کی پیروی کیا کرو، تم بھی ان کے طریقے پہ چلا کرو، ان کے نقش قدم پہ چلا کرو۔ تو اولیاء کرام کا یہ جو ذکر کیا جاتا ہے ان کی محبت اجاگر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کا جذبہ پانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک